سر آپ کبھی غور کیجئے گا کہ جس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے برابر کا حصہ لیا، برابر کا خون دیا اور برابر کی قربانیاں پیش کی، کتنے افسوس کی بات ہے آج اسی ملک میں آزادی کے اتنے سالوں بعد بھی یہ مسلمان اپنے بنیادی حقوق تک محروم ہے۔ آج بھی بھارت کا مسلمان اپنی روزی روٹی، صحت پانی اور تعلیم کے لیے لڑ رہا ہے، اس کو اس کے بنیادی حقوق تک نہیں دیے گئے اور آئندہ بھی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ سر اس کو باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش اور پلاننگ کے تحت، ایک منصوبے کے تحت اس کو اتنا بکھیر دیا گیا ہے، اتنا بانٹ دیا گیا ہے اور اس طرح اسے ایک دوسرے سے متنفر کر دیا گیا ہے نا کہ اب اس کی آواز میں اتنی طاقت ہی نہیں رہ گئی ہے، اتنا دم ہی نہیں رہ گیا ہے کہ وہ ایوان حکومت تک پہنچ سکے۔ سر یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جہاں حکومت اور بعض جو ہے فرقہ پرست طاقتیں شامل رہی ہیں، وہیں اس کے پیچھے ہمارے کچھ علماء اور کچھ جو ہے ناقبت اندیش مولویوں کی بھی بڑی کرم فرمائیاں رہی ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ تقسیم ہند کے بعد آج تلک یہ بھارت کا مسلمان مسلم مخلص قیادت سے محروم ہے۔ آج تلک تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کو ان کا کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا رہنما نہ مل سکا کہ جس کی بات کو سارے مسلمان یا کم سے کم اکثر مسلمان بلا چوچرا تسلیم کر سکیں۔ یہ ان کو باقاعدہ جان بوجھ کر کے ان کی قیادتوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ سر یہاں پر یہ بھی یاد رہے نا کہ یہ جو سیکولر پارٹیوں کے کچھ مسلم چہرے ہیں، کچھ مسلم نیتا ہیں، وہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں ہو سکتے۔ وہ صرف اور صرف اپنی پارٹیوں کے نمائندے ہیں۔ وہ پارٹیاں بھی بڑی ہوشیار ہیں کہ وہ ہوتا نہیں ہے کہ جیسے چڑی مار ہوتا ہے کہ وہ چڑیوں کو پھنسانے کے لیے پہلے زمین پر کچھ ایسی چیزیں، ان کا چڑیوں کا پنکھ وغیرہ باندھ کر کے لکڑی میں پھنسا کر کے اس کو ایسا بنا دیتا ہے، ایسا زمین میں جہاں پر جال بچھایا ہوتا ہے وہاں پر ایسے رکھ دیتا ہے کہ اوپر سے چڑیوں کو لگتا ہے کہ یہ تو سب اپنی برادری کے ہیں، تو وہ چڑیاں ان کو دے کر کے، اس لکڑی کے پنکھ کو دے کر کے سمجھتی ہیں یہ سب چڑیاں ہیں اور اپنی برادری کے ہیں، تو وہ سب بھی وہیں اتر آتی ہیں اور جیسے اتر کر کے وہاں چننے بیٹھتی ہیں، وہ فوراً شکاری اپنا جال کھینچ لیتا ہے اور وہ سب اس میں جال میں پھنس جاتی ہیں۔ سیم یہی معاملہ ان سیکولر پارٹیوں نے کیا ہے کہ کچھ مسلم نمائندے، مسلم چہرے تمہارے سامنے رکھا تاکہ کیا کیا جائے، ان کو مسلم چہرہ دکھا کر کے مسلمانوں کا ووٹ حاصل کیا جائے۔ اور یہ جتنے سیکولر پارٹیوں کے نیتا ہیں، ان سب کا کام صرف کیا ہے کہ مسلمانوں کو ورغلا کر کے، ان کو بہلا پھسلا کر کے، کچھ لالی پاپ دے کر کے مسلمانوں کا ووٹ اکٹھا کر کے اپنی پارٹیوں کو دلایا جائے۔ اس طرح ان کا اپنی پارٹیوں میں تو قد بڑھتا رہتا ہے، لیکن اس سے مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سر یہ جو سیکولر پارٹیوں کے مسلم چہرے نا، یہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جتنے تقسیم ہند کے بعد جب بھی میدان سیاست میں کوئی آزاد مسلم چہرہ نظر آتا ہے جو مسلمانوں کے حق کی بات کرتا ہے اور مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی لڑتا ہے، اور جس مسلم نیتا کے اندر بھی ذرہ برابر مسلمانوں کا قائد بننے کی صلاحیت دیکھتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے اندر کچھ جو ہے مسلمانوں کی قیادت کی جھلک پاتے ہیں، فوراً یہ حکومت اور فرقہ پرست طاقتیں جو ہے نا، ان کی تمام ایجنسیاں اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں اور ان کا آئی ٹی سیل اس مسلم نیتا کی کچھ ایسی کمزوریاں بیان کرتا ہے، کچھ ایسے عیوب ڈھونڈتا ہے اور اس کے خلاف کچھ ایسے شوشے لا کر کے عوام میں چھوڑتا ہے کہ جس سے مسلم عوام اس سے متنفر ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ شوشے چھوڑنے والے اور جو ہے کچھ اس کے خلاف سازشیں کرنے والے، باتیں بنانے والے، یہ تو ہوتے ہیں دشمن، اور یہ فرقہ پرست طاقتوں کی ایجنسیاں اور ان کا آئی ٹی سیل یہ کام کرتا ہے۔ وہ لا کر کے ایک شوشہ چھوڑتے ہیں اور پھر باقی جو کام ہوتا ہے نا، وہ ہمارے بعض جو معاف کیجیے گا، جو ناقبت اندیش مولوی ہوتے ہیں، جو ناسمجھ جو علماء ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اسے اپنی اسٹیجوں پر اور عوام میں اتنی کثرت سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کے ایک ایک فرد کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ یہ جو مسلمان ہے نا، یہ جو مسلمان نیتا ہے، یہ تمہارا مخلص نہیں ہے، یہ تو وہابی ہے، مثلاً یہ تو دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یا پھر یہ بد مذہبوں سے ملتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا غیروں سے تعلق ہے، یا مان لیجیے یہ بی ٹیم ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو ہے کچھ شوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جیسے ابھی کیا ہے اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے باقاعدہ یہ دشمن طاقتیں، ان کا آئی ٹی سیل یہ شوشہ چھوڑتا ہے اور پھر ہماری مسلم عوام اور کچھ ہمارے جو علماء ہوتے ہیں اس کو اس طرح بیان کرتے اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ ہماری جو عوام، مسلمانوں کی جو عوام ہے، وہ ان سے متنفر ہو جاتی ہے اور ان پر سے، اس مسلم نیتا پر سے
اس کا اعتماد اٹھ جایا کرتا ہے، بھروسہ اٹھ جایا کرتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اور باقاعدہ ایک سازش کے تحت تمہیں اس طرح جو ہے متنفر کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے بدگمان کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارا کوئی ایک پلیٹ فارم نہ بن سکے، تم کسی ایک قائد کے پیچھے نہ کھڑے ہو سکو اور تم ہمیشہ مسلم قیادت سے محروم رہو۔ اس طرح تمہاری آواز بکھری رہے گی، تم ایک دوسرے سے جدا رہو گے اور تم تنہا لاکھ تڑپ لو، چلا لو، لیکن تمہاری آواز کبھی ایوان حکومت تک نہیں پہنچ پائے گی۔ لیکن یہ مسلمان ہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہے اور یہ اس طرح کہیں نہ کہیں جان انجان میں یہ اپنے دشمنوں کی سازش کا شکار بن رہا ہے۔ اچھا، یہ جو دشمن جو شوشے چھوڑتا ہے نا مسلم نیتاؤں کے خلاف اور مسلم قیادتوں کے خلاف، جو بدگمانیاں جو پھیلاتا ہے نا اور جو شوشے چھوڑتا ہے، وہ بھی اسی لحاظ سے کہ جس سے جلد مسلمان متنفر ہو جائیں۔ مثلا ان کو پتہ ہے وہ ہم سے زیادہ، ہمارے اندر کے جو اختلافات ہیں نا وہ ہم سے آپ سے زیادہ ان کے آئی ٹی سیل کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان فرقہ پرست زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر دین اور مذہب سے زیادہ اس مسلک اور مشرب کی محبت پائی جاتی ہے، تو وہ شوشے بھی اسی ٹائپ کے چھوڑتے ہیں۔ مثلا وہ دیوبندی ہو گیا، وہ بریلوی ہو گیا، وہ اہل حدیث ہو گیا، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو بد مذہب ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح ہم جو ہے بہت جلد ان کی اس سازش کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے مخلص نیتاؤں سے ہم متنفر ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پہ پہلے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور غور کریں کہ دیکھو جو سیاسی لیڈر ہے نا وہ سیاسی لیڈر ہی رہے گا، باقی جو خالص مذہبی خدمات آپ کو انجام دینے وہ علماء ہیں، اس کے لیے وہ ہمارے دیگر مبلغین ہیں، لیکن جو سیاسی لیڈر ہے اس کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ہی جانا جائے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تمام مسلمانوں کا بحیثیت مسلم ایک لیڈر ہے نا، تو وہ تمام مسلمانوں کی بات کرے گا اور تمام مسلمانوں کے مسلک اور مشرب کی بھی کبھی کبھی وہ بات کرے گا۔ تو اس سے آپ یہ بدگمانی بالکل نہ پالیں کہ یہ تو ہمارے مسلک سے نہیں تعلق رکھتا ہے، ہمارے مشرب سے ہٹا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یا تو پھر آپ خود نہ آپ اپنی مسلک سے، اپنی جماعت سے کوئی ایک لیڈر تیار کرو نا، آپ کوئی رہنما بناؤ اور اس کو میدان سیاست میں اتارو جو آپ کے مسلک اور مذہب کی ترجمانی کرے۔ لیکن آپ یہ بھی تو نہیں کر پا رہے ہو، تو میرے بھائی اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو مسلم چہرہ ابھی سامنے ہے نا میدان سیاست میں، آپ اسے بحیثیت مسلم قبول کریں اور اس کا سپورٹ کریں، بالاتفاق اس کو اپنا رہنما تسلیم کریں، ورنہ ایسے ہی آپ بکھرے بکھرے جداگانہ طور پر ہمیشہ ان حکومتوں سے اور فرقہ پرست طاقتوں سے آپ جو ہے اپنے حق کی بھیک مانگتے رہیں گے اور آپ کو کبھی زندگی میں روزی روٹی اور صحت پانی تک برابر نصیب نہیں ہوگا۔